أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے، پچھلی تمام ہدایات کو دہرائیں گے جن میں نون ساکن اور تنوین کا فرق، اس کا استعمال، اظہار کا لغوی معنی اور اس کی پہچان، پڑھنے کا طریقہ اور ان کے حروف، اور اس کے علاوہ اخفاء کا لغوی معنی اور اس کی پہچان اور پڑھنے کا طریقہ اور حروف کی دہرائی کریں گے. اظہار اور اخفاء کا فرق سیکھیں گے اور آج کے سبق کی پریکٹس کریں گے جو کہ ہمارا آخری سبق ہے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کا فرق آپ سیکھ پائیں گے، اس کا استعمال سیکھیں گے، اظہار و اخفاء کے لغوی معنی اور پہچان اور پڑھنے کا طریقہ اور حرف کو یاد کرنا اور اظہار و اخفاء کا فرق کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے قابل ہو جائیں گے. قرآن کی تلاوت کے قابل ہو جائیں گے. تو چلیں سیکھتے ہیں اپنے آخری سبق کو. ہم نے ہر ویڈیو کے اندر اس کا تعارف، اس کی بنیادی چیزوں کو سکھانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ اس سبق کو سیکھ کر پڑھنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ رہے. تو سب سے پہلے نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم کی علامت آ جائے وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور یہ غیر کلکلا بھی ہے جس کی آواز لوٹ کر نہیں آتی. اور آگے یہ تنوین ہے، یہ آپ نے سبق نمبر 5 کے اندر اس کو پڑھا تھا. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے استعمال سے 4 قاعدے بنتے ہیں جو کہ جن میں اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، یہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں. اس کے بعد ہے جی اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. یہ اس کی ڈیفینیشن یہاں تک ہے. اس کی 2 شرطیں انہوں نے بتائی ہیں کہ سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین والا حرف ہو اور اس کے بعد حروف حلقی کے حروف میں سے کوئی حرف ہو تو پھر اظہار ہوگا. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھر نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے. حروف حلقی کی تعداد 6 حروف ہے. ان کو مخارج میں حروف حلقی کہتے ہیں اور اس جگہ پر ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں. اور یہ ان کے حروف ہیں، یہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ تخلیقی زیادہ تر یہاں پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے. اب ہے جی ہمارے پاس نمبر 2 پہ ہے اخفاء. اخفاء کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا. نون ساکن، اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا. اخفاء کی پہچان کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے یا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے. اس کی بھی 2 شرطیں ہیں، دونوں میں صرف ناموں کا فرق ہے اور حروف کا فرق ہے، باقی نون ساکن ادھر بھی تھا اور ادھر بھی نون ساکن اور تنوین ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کے ساتھ لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی. اور حروف اخفاء کے حروف کی تعداد 15 حروف ہے جو کہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، قاف، کاف،
تو یہ حروف اخفا تھا. تو اب اخفا اور اظہار میں کیا فرق ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے، غنہ کر کے ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. تو اظہار میں غنہ نہیں کرتے اور اخفا میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ان دونوں کا فرق بھی واضح ہو گیا. تو اب ہم پریکٹس کے دوران ہم ان کا فرق سیکھتے ہیں. آج کا ہمارا آخری سبق ہے. تو چلیں بچوں، ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے حروف اظہار کو سمجھتے ہیں، پھر حروف اخفا کو سمجھتے ہیں، تاکہ ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے. تو ہم نے شرط پڑھی تھی حروف اظہار کی، دہرا لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. تو اب یہ دیکھیں، تنوین کے بعد خواہ حروف اظہار یا حروف ہلکی ہے، تو جب ہم ان کو پڑھیں گے تو یہاں پر تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے. اس کے مقابلے میں اگر حروف اخفا کو دیکھیں جو کہ ریڈ کلر میں ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. تو اب تنوین کے بعد طا حروف اخفا کا حرف ہے، تو لہٰذا جب ہم اس کو ادا کریں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور غنہ کے دوران لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی. آپ اس کو بار بار ریڈنگ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہوئے آپ کو غلطی کا شبہ نہیں لگے گا. تو آپ بہت اچھے طریقے سے، غلطی نہیں ہوگی، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے قرآن مجید کو ادا کر کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے. تو چلیں اپنے آخری سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم دو پیشمن، علیم، خا زبر خا، با زیر یا بی، خبی، را دو پیشرون، خبیر، علیم خبیر، علیم خبیر. سین زبر با سب، ح دو زبر حن، سبحن، طا زبر طا، واو زیر یا وی، طوی، لام دو زبر لن، طویلا، سبحا طویلا. سین زبر سا، میم کھڑی زبر ما، سما، واو کھڑی زبر وا، سماوا، تا دو زیر تین، سماوات، طا زیر طی، با زبر الف با، طیبا، قاف دو زبر قن، طباقا، سماوات طباقا. را زبر فا رف، را زبر را، رف را، فا دو زیر فین، رف رفین، خا پیش دو خود، را دو زیر رن، خود رن، رف رفین، خود رن. سین زبر سا، ح زبر الف حا، سحا، با دو پیش بن، سحاب، ذو پیش ذو، لام پیش لو، ذولو، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، ظلما، تا دو پیشتون، ظلماتن، سحاب ظلمات. نون زبر فا نف، سین دو زیر سن، نف سن، ضا زبر ضا، لام زبر لا، ظلا، میم زبر تا مت، ظلمت، نفسا، نفسا ظلمت. قاف زبر واو قو، میم دو زبر من، قومن، فا زبر الف فا، سین زیر سی، فاسی، قاف زیر یا قی، فاسقی، نون زبر نہ،
فاسقین قوما فاسقین سین پیش سو با پیش بو سوبو لام دو زبر لن سوبولن فازر فی جیم زبر الف جا فی جا جیم دو زبر جن فی جا جن سوبولن فی جا جن سا زبر سا میم زبر ما ساما نون دو زبر نن سامانن قاف زبر قا لام زیریا لی قلی لام دو زبر لن قلیلن ثمنن قلیلن فا زبر تا فت حا دو پیش حن فتحن قاف زبر قا را زیریا ری قری با دو پیش بن قریبن فتح قریب را زبر را سین پیشوا سو رسو لام دو زیر لن رسول کاف زبر کا را زیر یاری کری میم دو زیر من کریم رسول کریم کاف زیر کی را زبر الف را کی را میم دو زبر من کی را من کاف زبر الف کا تا زیر تی کاتی با زیر یا بی کاتبی نون زبر نہ کاتبین کراما کاتبین۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کے سبق نمبر 12 میں سے تمام چیزوں کو سیکھ لیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی کمی ہو تو دوبارہ آپ ان ویڈیوز کو دہرا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلی ویڈیو میں مدنی قاعدے میں سے ہم تشدید کو سیکھیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو آپ حوصلہ افزائی میں کومنٹ میں جا کر ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں۔ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔